بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے موسم بہار جو نیکیاں کمانے کے موسم بھی ہیں اور سیزن بھی ہیں، اللہ رب العزت بار بار مسلمانوں کو یہ نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اور آخری عشرے کے اندر ایک مسنون عمل ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، ایک اعتکاف نفل ہے اور ایک اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف واجب تو نظر کا اعتکاف یا اسی طرح اگر کوئی اعتکاف شروع کیا تھا جیسے مسنون اعتکاف، اس کو توڑ دیا، اس کی قضا واجب ہوتی ہے، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اور اعتکاف نفل یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے جائیں، 5 منٹ کے لیے جائیں، 1 دن کے لیے جائیں مسجد کے اندر اور اس میں اعتکاف کی نیت کر لیں، تو اس کو اعتکاف نفل کہتے ہیں۔ اور ایک اعتکاف مسنون ہے، اس کے بارے میں ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمانے کے بعد اپنی وفات تک حضور نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ میں سنت علی الکفایہ ہے کہ اگر کسی محلے کی مسجد میں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہے تو ان محلے والوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص اعتکاف کرے، وگرنہ وہ تارک سنت کہلائیں گے اگر کوئی بھی ان کی طرف سے اعتکاف نہیں کرے گا۔ اگر پورے محلے کی طرف سے ایک شخص اعتکاف کر لیتا ہے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اعتکاف کے اندر اس کا جو مقصد ہے، ویسے کوئی بھی عبادت ہو اس کو کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا قرب ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے، کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے۔ اعتکاف کا بھی مقصد ایک یہی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا ایک مقصد علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو اعتکاف فرمایا ہے تو شب قدر کی تلاش کے لیے حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کو قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یہ 83 سال 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے، یعنی اس رات کو جو حاصل کر لیتا ہے اور اس کی فیوز اور برکات کو جو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عمل کے اندر رغبت ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کے حصول کے اندر اس کے حصول کے لیے جو اعتکاف فرماتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ انہیں تو یہ رات بھر صورت نصیب ہوتی ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ طاق راتوں کے اندر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان راتوں کے اندر انہیں بھی اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان راتوں کے اندر عبادت کرنی چاہیے، وگرنہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ نماز با جماعت ادا فرمائیں، تراویح پڑھیں، اس کے بعد کچھ نفل پڑھ لیں اور صبح اٹھیں تو سحری کے بعد نماز با جماعت کا اہتمام کریں، یا اگر توفیق ہو جلدی اٹھ جائیں تو سحری سے پہلے ہی کچھ رکعات تہجد کی نوافل پڑھ لیں، تو انہیں بھی اس شب قدر کے ثواب کی جو فضیلت ہے حاصل ہو جائے۔